بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے ایک قوم کی قیمت پر دوسری قوم کا امیر ہونا۔ امریکہ یورپ کیوں امیر ہیں اور زیادہ تر اقوام کیوں غریب ہیں؟ اس پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اپنے ملک میں جاگیردارانہ نظام کی مثال کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جاگیردار صرف 7% ہیں، یعنی بڑے جاگیردار۔ ان کے پاس تقریباً 40% زمین اور پانی کا قبضہ ہے۔ آپ دیکھیں گنے چنے لوگ کروڑوں کے حصے کی زمین اور پانی استعمال کر کے کس طرح امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور باقی لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آزاد تجارت سے ایک قوم کی قیمت پر دوسری قوم امیر ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ایک ملک میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کی قیمت پر امیر ہوتا جاتا ہے، جسے عرف عام میں اشرافیہ کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہے۔ اسی لیے آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ جمہوریت کی سادہ تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لوگوں کے ڈنڈے کو لوگوں کے لیے لوگوں کی ننگی پیٹھ پر توڑ دیا جائے۔ بڑی قوموں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی اچھے خاصے ملک میں جا کر منڈی پیدا کرتے ہیں، اپنی مصنوعات متعارف کرواتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میکڈونلڈ، KFC اور اسی طرح کی باقی کھانے پینے کی چینز کی یلغار کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کمپنیاں مقامی لوگوں سے، حکمرانوں سے مل کر سب سے پہلے بجلی و گیس کی قیمتیں بڑھا کر اس سطح پر لے جاتے ہیں کہ ہمارا صنعت کار ان بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ لوگ پھر بھی مارکیٹ میں مال لانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر انہیں بجلی، گیس، پانی کے بحران اور منسٹری آف انڈسٹریز کے ذریعے اس طرح خوار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی مل یا فیکٹری بند کر دیتا ہے۔ امیر ملک جب کہیں منڈی پیدا کرتا ہے تو وہ ملک غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ امیر ملک کی چیزیں خریدنے کا محتاج ہو جاتا ہے اور اپنی پروڈکشن بند کر دیتا ہے۔ نئی نسل کو شاید نہ معلوم ہو، 60-70 کی دہائی میں الحمدللہ پاکستان اپنے استعمال کی تقریباً ہر چیز خود بنا رہا تھا اور زرعی جناس بھی برآمد کرتا تھا۔ پھر یہی ہوا جو میں نے آپ سے عرض کیا، لہذا آج ہم محتاج ہیں۔ افریقہ، مڈل ایسٹ، لاطینی امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا میں یہی کھیل جاری ہے۔ اس واردات کی بر صغیر میں تازہ مثال بھارت کی ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر یعنی سرمایہ دارانہ نظام نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک چائے پکانے والے کو وزیر اعظم بنوایا۔ اب سامراج کھربوں ڈالر کی مصنوعات بھارت کو بیچ رہا ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان سے خریدیں۔ عنقریب لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا کہ بھارت بھی ہماری طرح ان بڑی اقوام کا محتاج ہو جائے گا، مقامی انڈسٹری بند اور درآمدات کا سمندر امڑ آئے گا۔ جیسے ہماری برآمدات 19 ارب ڈالر ہیں اور درآمدات 40-50 ارب۔ اب آپ خود بتائیں تو کیسے ترقی ہوگی؟ اب میں ان باتوں کے ثبوت آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تازہ مثالوں میں عراق، ہیٹی اور افغانستان شامل ہیں۔ جب یہ ملک تباہ و برباد کر دیے گئے تو پھر یہاں تعمیر نو کی آڑ میں سامراج نے اپنے ملکوں کی کمپنیوں کو ان ملکوں میں ٹھیکے دیے۔ 7 اربوں ڈالر کا قرضے کا بوجھ ان ملکوں کی آنے والی نسلوں کے سر پر لاد دیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ پھر یہاں وارد ہونے والی کمپنیاں بے پناہ لاگتی منصوبے، تنخواہیں اور مراد کی آڑ میں قرضوں کا بوجھ لاد کر متاثرہ ملکوں سے رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری بات توجہ سے سنیں۔ جب افغانستان میں یہ عمل امریکہ کے پکے ہواری حامد کرزئی، جو کہ پہلے وائٹ ہاؤس میں اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے یہ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگا سب کچھ ضائع کرنے والے، یعنی جو ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے، ملکوں کی کمپنیوں اور ٹھیکیداروں نے تمام وسائل ہڑپ کر لیے جو ہمیں امداد کی صورت میں ملے تھے۔ وہ قرضہ اب ہم اتاریں گے اور ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر تو امیر اقوام جان بوجھ کر کسی ملک کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ جی ہاں، آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی اتفاق سے میرے پاس ریکارڈ میں ایک ثبوت موجود ہے۔ امریکی صدر بش کی سیکرٹری خارجہ کونڈولیزا رائس نے 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا کے ساحل پر آنے والے سونامی، جس میں 2,27,898 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے، پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، یہ ہمارے سیاستدانوں اور کاروباری حضرات کی سالہ سال کی دعاؤں کا جواب ہے کہ سمندر کے ساحل سے بوسیدگی، آلودگی اور غریب ختم ہو گئے۔
اب وہاں ہم سب نیا بنائیں گے۔ جناب یہ فارمولہ سامراج میں تخریب میں تعمیر کہلاتا ہے، جس کو غریب اقوام سمجھ نہیں پاتی۔ اگر کوئی حکمران غیرت کھا کر کھڑا ہوتا ہے تو یہی محتاج قومیں اسے مارنے میں غیروں کا ساتھ دیتی ہیں۔ یہ شعور صرف تعلیم سے آ سکتا ہے۔ امیر ملکوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ان غریب ملکوں کو اتنا قرضہ کیوں دیتے ہیں، تو جواب سن کر ہمارے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ان ملکوں کو جن کو ہم امداد دے رہے ہیں یا قرضے، کل وہ ہمارے گاہک بنیں گے، یعنی یہی پیسہ، وہ سارا پیسہ واپس انہی امیر ملکوں میں چلا جائے گا اور قرضے کا جن بوتل میں سے باہر آ جائے گا۔ جبکہ امریکہ میں سالانہ 70 ارب ڈالر، جو کہ ہمارے اس وقت کے کل خزانے کے برابر ہے، پاکستانی 27 کھرب روپے بنتا ہے، کتے بلیوں پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ غریب قوموں کا خون چوس کر حرام کمائی سے کتے اور بلیاں ہی پالی جا سکتی ہیں۔ اتنی مغز ماری کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے نوجوان غور کریں، چونکہ غور و فکر کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ موبائل کو بھی ایک طرف رکھیں، مخلوق خدا کی بھلائی کا سوچیں، اپنی طاقت کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ اللہ ہماری نئی نسل کو دین و دنیا میں سرخرو فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔